السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج کی یہ کہانی دو بہنوں کی ہے۔ مقدر کے کھیل بھی عجیب ہیں، ایک کو طلاق ہوئی اور ایک ہوئی بیوہ۔ آئیے سنتے ہیں سچ بیانی کو۔ امید کرتی ہوں اس سے پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو آپ سبسکرائب کر دیں گے اور ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز کے لیے گزارش ہے بیل کو ضرور دبایا کریں۔ ظہیر صاحب بہت ملنسار اور با اخلاق آدمی ہیں۔ ان کی بیگم کافی خوش اخلاق ہیں۔ محلے والوں سے ان دونوں میاں بیوی کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ دونوں بیٹوں کی شادی ہو چکی ہے مگر دونوں بیٹیوں کی شادی ابھی ہونی باقی ہے۔ دونوں بیٹیاں تعلیم مکمل کر چکی ہیں۔ پہلی بیٹی کا نام ہاجرہ اور دوسری کا نام ساجدہ ہے۔ ہاجرہ ایک معمولی شکل کی لڑکی ہے مگر ساجدہ خوبصورتی میں حسن کی دیوی۔ ایک مرتبہ اسے دیکھیے تو دیکھتے ہی رہ جائیے۔ اب تک دونوں بیٹیوں کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے دونوں میاں بیوی زندگی سے بہت پریشان ہیں۔ ان کی یہ پریشانی محلے والوں کو بھی معلوم ہے۔ آج ہی بیگم ظہیر بیگم سعید سے کہہ رہی تھی کہ لڑکے والے ہاجرہ کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ لڑکا اچھا ہے، خاصا تعلیم یافتہ ہے، اچھی ملازمت ہے، چھوٹی فیملی ہے۔ کسی کو نہیں معلوم آج کا دکھاوا کیا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ بہن، میں تو ہر وقت ہاجرہ کی شادی کے لیے فکر مند رہتی ہوں۔ دعا کرتی ہوں کہ بچی کے ہاتھ جلد سے جلد پیلے ہو جائیں اور وہ اپنے گھر کی ہو جائے۔ یوں تو اسے دیکھنے کے لیے سبھی آتے ہیں مگر بات کہاں بنتی ہے۔ 2 سال ہو گئے، لڑکے والے آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ بچی کی جلوہ گری سے والدین پہ جو گزرتی ہے سو گزرتی ہے۔ بیچاری ہاجرہ کے جذبات بھی آپ دیکھیے کس طرح مجروح ہوتے ہیں۔ اللہ ہم پر ترس کھائے، اللہ ہم پر رحم فرمائے، آمین۔ بیگم سعید نے فوراً ہی کہا۔ اس مرتبہ بیگم سعید نے بھی بیگم ظہیر کے گھر ہاجرہ کے رشتے کے لیے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہا تھا۔ انہوں نے اپنی باتوں سے لڑکے کی ماں کو ہاجرہ کی صورت اور سیرت کی خوبیوں سے متاثر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ اسی اثنا میں ہاجرہ ان کے سامنے آ گئی۔ لڑکے کی ماں اور بہن اسے بہت جانچ طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی تعلیم اور سلیقے کے متعلق سوالات کرتے رہے۔ مہمانوں کے انداز گفتگو سے یہ اندازہ لگانا کافی مشکل نہیں تھا کہ اس مرتبہ لڑکے والوں کو ہاجرہ پسند آ گئی ہے۔ گھر کے لوگ تو اپنی جگہ، بیگم سعید بھی پھولے نہ سما رہی تھی۔ لو بھائی، اب تو میری بیٹی اپنے پیا کے گھر جائے گی۔ ہر طرف امید کی ماں یقین دلا رہی تھی کہ اب تو بیٹی ہاجرہ بابل کا گھر چھوڑ چلی۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ویسے یقیناً اب تک ہاجرہ کے معاملات سے ساجدہ بھی بہت متاثر ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے جو ڈرائنگ روم کی طرف کھلتی تھی مہمانوں اور میزبانوں کی ساری حرکات دیکھتی تھی۔ لیجئے، مہمانوں کو گئے ہوئے 2 ہفتے ہو رہے ہیں اور اب تک ان کی طرف سے رشتے کے لیے ہاں میں کوئی جواب نہیں آیا۔ اس سلسلے میں لڑکی کے والدین قدرتی طور پر اثر لیتے ہیں مگر بیگم سعید، لیکن ان کی یہ حالت کہ ہر 2-4 گھنٹے بعد بیگم ظہیر سے پوچھتی لڑکے والوں کی طرف سے کوئی اچھی خبر آئی تو وہ نام میں سر ہلا دیتی۔ ایک روز بیگم سعید نے اپنے میاں سے کہا، اگر ہاجرہ کے رشتے مسترد ہونے کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بچی اپنے دل و دماغ ہی سے نہ چلی جائے، اس کو ذہنی صدمہ نہ پہنچے۔ اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ صرف ہاجرہ کے والدین ہی پر فرض نہیں بلکہ ایک انسان کے طور پر ہم سب کا فرض ہے کہ ہم جلد از جلد اس بچی کو اس کے گھر بھیج دیں۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، میں تو سوچ رہی ہوں کہ رافع سے اس کی شادی کر دوں اور اس بچی کو اپنے گھر لے آؤں۔ نہیں، یہ رافع کے ساتھ بڑا ظلم ہوگا۔ کہاں رافع اور کہاں ہاجرہ، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ وہ عمر میں بھی رافع سے بڑی ہے کہ بے جوڑ کی شادی ہوگی۔ میں یہ رشتہ نہیں مانتا، فیصلہ کن انداز میں سعید صاحب نے کہا۔ ہماری تھوڑی سی قربانی سے ہاجرہ کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے۔ وہ سدا ہمارے ساتھ رہے گی، ہمیں دعائیں دے گی۔ اس کی سیرت تو دیکھیے۔ اچھا بیگم، جو جی میں آئے آپ کریں، لیکن ہاں پہلے رافع کو اپنے خیال سے آگاہ کریں۔ سعید صاحب کی بات سے بیگم کی طبیعت میں ایک تازگی سے پیدا ہو گئی۔ دوسری صبح سعید صاحب کے گھر سب ناشتے کے لیے آ گئے تھے۔ انہوں نے رافع سے کہا، میرے بیٹے، تم بہت فرما بردار ہو اور ہمیشہ میری خواہش کا احترام کرتے ہو۔ بیٹا، میں تمہارا نکاح ظہیر صاحب کی بیٹی ہاجرہ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ ان کا خاندان اچھا ہے، لڑکی BSc آنرز ہے، خوبصورت اور سگڑ ہے۔ میں جلد از جلد تمہارے سر پر صحرا دیکھنا چاہتی ہوں۔ ابھی رافع کچھ بولنا ہی چاہتا تھا کہ ان کے ابو نے کہا، بیٹا، میں تمہاری امی کے خیال سے اتفاق کرتا ہوں۔ ہاجرہ ہر لحاظ سے تمہارے لیے موزوں اور لائق بیوی ثابت ہوگی۔
البتہ اس کی عمر اور تمہاری عمر میں تھوڑا فرق ہے، میں 2-3 دن میں بتاؤں گا، رافع نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ بیگم سعید اپنی دھن کی بڑی پکی تھی، جو کام کرنا چاہتی وہ ہر حال میں کر گزرتی۔ وہ دوسرے روز رافع کے بہت قریبی دوست مشرف سے جا کر ملی اور اس کو کہا کہ ہر حال میں رافع کو حاجرہ سے شادی کے لیے راضی کر لے۔ مشرف رافع کی والدہ کو اپنی ماں جیسا سمجھتا تھا۔ اس نے انہیں یقین دلایا کہ رافع کو اس شادی کے لیے ہر حال میں تیار کر لے گا۔ پھر ہوا بھی ایسا ہی۔ ایک صبح رافع نے اپنی ماں کو یہ خوشخبری سنائی، میں آپ کی مرضی سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے بے اختیار اپنے بیٹے کا ماتھا چوم لیا۔ مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی، سعید صاحب نے اپنے بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اچھے بیٹے، اپنے والدین کا کہا ایسے ہی مانتے ہیں۔ میں ابھی بیگم ظہیر سے کہہ کر آتی ہوں، ہم کل بعد نماز مغرب اپنے بیٹے رافع کے لیے حاجرہ کا رشتہ مانگنے آ رہے ہیں۔ ایک نئی صبح آئی، پھر مغرب کا وقت آ گیا۔ سب لوگوں کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ تاریخ طے ہو گئی، شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ رافع ملٹی نیشنل کمپنی میں ایک اہم عہدے پر فائز تھا، جہاں چھٹیاں بہت مشکل سے ملتی تھی، لہٰذا اس نے شادی سے بہت پہلے ہی چھٹیوں کی درخواست دے دی۔ یوں اسے وقت پر چھٹی مل گئی۔ شادی والے دن حاجرہ بناؤ سنگار کے ساتھ قیمتی عروسی لباس میں ملبوس یوں لگ رہی تھی جیسے پرستان کی کوئی پری ہو۔ اور پھر حاجرہ بابل کے گھر سے پیا کے گھر رخصت ہو گئی۔ بیگم سعید کے گھر اور دیوار حاجرہ کی آمد سے بہت خوش تھے۔ رافع اور حاجرہ کے مسکراتے چہروں سے ان کو زندگی مل رہی تھی۔ ان کی خوشیاں ہی ان کے والدین کی زندگی تھی۔ ان کی شادی نے دو خاندان کو آپس میں جوڑ کر خوشی اور غم کا ساتھی بنا دیا تھا۔ دونوں میاں بیوی کی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزر رہی تھی۔ حاجرہ اپنے ساس سسر کی خدمت اپنے والدین کی طرح کر رہی تھی۔ ساس اس سے بہت خوش تھیں، لیکن کسے معلوم تھا کہ خوشی کے دن جلد ہی مایوسی میں بدل جائیں گے۔ حاجرہ ہی نہیں، گھر کے سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ ایک روز آفس سے واپسی کے بعد رافع نے اپنے گھر والوں کو یہ بتا کر اداس کر دیا کہ کمپنی والوں نے اس کا تبادلہ ملائیشیا کر دیا ہے اور وہ آئندہ ہفتے رات 9 بجے کی فلائٹ سے جا رہا ہے۔ یہ خبر گھر والوں کے لیے کسی بم سے کم نہیں تھی۔ سب سکتے کی سی کیفیت میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ حاجرہ کا چہرہ بھی ایک دم اڑ چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ والدین نے دل پر جبر کر کے رافع سے کہا، تم اس ٹرانسفر کو روک لو، ہم اور خصوصاً تمہاری بیوی تمہاری غیر موجودگی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ بہت منت سماجت کے باوجود رافع کا یہی کہنا تھا، امی میں ایسا نہیں کروں گا، یہ نوکری کا سوال ہے، مجھے جانا ہی پڑے گا، البتہ میں وہاں سے 2-3 ماہ بعد کراچی ضرور آؤں گا۔ وہ اپنے کمرے میں گیا تو حاجرہ کو روتے ہوئے پایا۔ اس نے اپنی بیوی کو بہت ہی محبت سے اپنی جلد واپسی کا دلاسا دلا دیا۔ ملائیشیا پہنچ کر اس نے گھر والوں کو اپنی خیریت سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد اکثر فون پر اس کی اپنی بیوی حاجرہ اور والدین سے بات ہوتی رہتی تھی۔ پھر خیر و عافیت کا یہ سلسلہ اچانک ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے گھر والے بہت پریشان ہو گئے۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ رافع کی کوئی خبر نہیں تھی۔ بالآخر اس کے مقامی دفتر سے حالات جاننے کے لیے رابطہ کیا گیا تو معلوم ہوا کئی ماہ پہلے اس نے کمپنی کو چھوڑ دیا ہے۔ رافع کی جدائی کے غم میں اس کے گھر والے تڑپ رہے تھے، خاص کر حاجرہ کا تو بہت برا حال تھا۔ پھر یوں ہوا کہ ادھر ظہیر صاحب کی چھوٹی بیٹی ساجدہ کو لڑکے والوں نے پسند کرنے کے بعد شادی کی تاریخ طے کر دی۔ ادھر حاجرہ کے پاس رافع کی رجسٹری آئی، جس میں رافع کی طرف سے حاجرہ کو طلاق نامہ بھیج دیا گیا تھا۔ طلاق کی وجہ یہ بیان کی گئی تھی، میں نے حاجرہ کے ساتھ شادی اپنے والدین کی خواہشات کے احترام میں کی تھی، نہ کہ اپنی خواہشات اور جذبات کی تکمیل کے لیے۔ ہماری شادی حقیقت میں بے جوڑ تھی۔ طلاق نامہ پڑھتے ہی حاجرہ کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اس کے پاس کھڑی ساس کی طبیعت بھی غیر ہو گئی، وہ جیسے سکتے میں آ گئی۔ اس وقت گھر میں سوائے کام کرنے والی بوا کے کوئی بھی نہیں تھا۔ بوا نے حاجرہ اور بیگم سعید کے چہرے پر پانی چھڑکا تھا، اور جب ساس بہو دونوں کی حالت کچھ سنبھلی تو وہ بھاگی بھاگی ظہیر صاحب کے گھر کے احوال بتانے پہنچی تھی۔ دوسری طرف بیگم سعید نے اپنی بہو حاجرہ کی حالت کو دیکھتے ہوئے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے چند دوائیں لکھ کر دی تھی اور کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ دوا کھانے سے ان کی طبیعت بحال ہو جائے گی۔ یہ اس وقت ذہنی صدمے سے گزر رہی ہیں، ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ اور پھر چند دنوں کے بعد طبیعت بحال ہونے پر بیگم ظہیر اپنی بیٹی حاجرہ کو اپنے گھر لے گئی۔
اس واقعے سے ظہیر صاحب اور سعید صاحب کے گھر پر غم اور الم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ بہت مشکل سے تو حاجرہ کی شادی ہوئی تھی اور پھر اس کی خوشیوں کو اس طرح نظر لگ گئی۔ رنج و الم میں ڈوبے ہوئے ظہیر صاحب کے گھر یہ خبر خوشی کی کرن بن کر آئی کہ ان کی بیٹی ساجدہ کی شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے لڑکے والے آ رہے ہیں۔ انہوں نے اس خبر کو فوراً سعید صاحب تک پہنچایا۔ ظہیر صاحب کے گھر والے ایک عجیب کیفیت میں مبتلا تھے، ایک طرف حاجرہ کی طلاق کا غم، دوسری طرف ساجدہ کے بھاگ کا کھلنا۔ اور پھر وہ دن بھی قریب آ گیا جب ساجدہ کی شادی تھی، نکاح ہو گیا، سارے انتظامات ہو گئے اور پھر وہ بھی بیاہ کر اپنے پیا کے گھر چلی گئی۔ ساجدہ کے جانے کے بعد گھر میں اداسی آ گئی تھی، جبکہ اور بھی لوگ تھے، لیکن ساجدہ کی وجہ سے گھر میں رونق رہتی تھی۔ حاجرہ اب تک اپنے غموں کے حصار سے باہر نہیں نکل سکی تھی۔ وہ کھڑکی میں بیٹھ کر نہ جانے اب تک کس کا انتظار کرتی تھی۔ ساجدہ اپنے میاں کے ساتھ ہفتے یا 15 دن میں اپنے والدین سے ملاقات کے لیے آ جاتی تھی، تو گھر میں رونق ہو جاتی۔ ساجدہ کا سسرال میکے سے زیادہ دور نہیں تھا، اس کا میاں بینک میں مینیجر تھا۔ یوں تو ساجدہ کے شب و روز آرام اور آسائش میں گزر رہے تھے، مگر اسے حاجرہ کی طرف سے پریشانی رہتی تھی۔ والدین کی دلجوئی کے لیے ساجدہ اکثر گھر آتی رہتی تھی۔ ان دنوں شہر کے حالات اچھے نہیں تھے، ہر وقت لوگ لوٹ مار کی وجہ سے مارے جا رہے تھے۔ ایک دن ساجدہ کا شوہر آفس سے گھر لوٹ رہا تھا کہ قبرستان کے پاس کسی ڈاکو نے اسے گولی مار دی اور ہاسپٹل سے فون آیا۔ گھر والے فوراً وہاں پہنچے۔ اس خبر سے ساجدہ کے اوسان خطا ہو گئے۔ بہت مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنے سسر کے ساتھ ہسپتال پہنچی تو میاں کی لاش خون میں لت پت دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اتنی ہی دیر میں ظہیر صاحب اپنی بیگم کے ساتھ وہاں پہنچ گئے تھے۔ ساجدہ اپنے والدین کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شدید غم کے عالم میں ان دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اپنی بیٹی کو صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ ساجدہ کی میاں کی میت محلے میں پہنچی تو لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ ساجدہ کی ساس سکتے میں آ گئی تھی اور یہی کیفیت اس کے سسر کی بھی تھی۔ وہ گمسم دیوار کو تکتے جا رہے تھے۔ قدرت کا نظام بڑا نرالا ہوتا ہے۔ میت کے پیوستہ زمین ہوتے ہی چاہنے والوں کی دہاڑیں روزمرہ کی غلام گردش میں گم ہو گئیں۔ جانے والے تو چلے گئے، ان کے پیاروں کے لیے کسی تازیانے سے کم نہیں۔ قسمت کا کھیل دیکھیے، آج ساجدہ کے میاں کو اس دنیا سے کوچ کیے 3 ماہ ہو رہے ہیں۔ ساجدہ کی عدت پوری ہو گئی ہے۔ اب وہ اپنی ضروریاتی زندگی کے حصول کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی پابندی سے آزاد ہو گئی۔ وہ اپنے سسر کی مرضی سے اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ ظہیر صاحب نے پہلے سے ہی ایک طلاق یافتہ بیٹی کے لیے اوپر کمرہ بنوا دیا تھا، اب دوسری بیوہ بیٹی کے لیے اس کے برابر والا کمرہ بھی وہ بنوا رہے ہیں۔ ایک ایسا مقدر کا کھیل ہے، پہلے ہی ایک بیٹی کی طلاق پر باپ کا دل خون کے آنسو بہا رہا تھا، اب دوسری بیٹی کی بیوگی کا غم ان کا دل کیسے برداشت کر سکے گا۔ دوسری طرف حاجرہ اپنے مقدر کے کھیل سے ابھی سمجھوتا کرنا چاہ ہی رہی تھی کہ اپنی بہن ساجدہ کا غم اس کے سر آ پڑا۔ شاید دونوں بہنوں کا ساتھ مقدر کے کھیل سے سمجھوتا کرنے اور انہیں اپنے غموں کو غلط کرنے کا موقع مل جائے گا۔ کبھی کبھی قسمت کیا غم لے کر آتی ہے۔ ایک طرف تو ان بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی اور پھر جب شادی ہوئی تو ایک کو طلاق ہو گئی اور ایک بیوہ ہو گئی۔ کبھی کبھی بیٹیاں کس طرح کی قسمت لے کر آتی ہیں، والدین صرف صبر ہی کر کے رہ جاتے ہیں۔